پودا نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اور کیکٹس نہیں رکھتے گھر میں. بعض دفعہ وہ چھوٹے چھوٹے کیکٹس نہیں ہوتے بڑے خوبصورت، وہ کبھی آپ نے گھر میں رکھے ہوں تو لوگ آ کر کہتے ہیں بھئی اس کو نکالو باہر، یہ تو بڑی نحوست ہے اس سے. تو اب وہ معصوم پودا بیچارہ بے گناہ، اس سے نحوست آئے گی. اور جو چاروں طرف شیطان کو انوائٹ کرنے والی چیزیں گھر میں سجائی ہوئی ہیں اس سے نحوست نہیں آئے گی. تو نحوست تو اپنے اعمال کی ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست آتی ہے انسان کے اوپر، اور کہاں سے آتی ہے؟ پودوں سے نہیں آتی. اسی طرح ان کے ہاں کچھ لوگ عراف کہلاتے تھے. عراف یعنی کہ عرف سے بنا ہے جاننے والے. عراف وہ ہوتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی مال چوری ہو گیا یا کوئی کسی کی چیز کھو گئی تو وہ عراف کے پاس جاتے تھے، اور وہ عراف ان کو بتاتا تھا کہ تمہارے ہاں چوری کس نے کی ہے، تمہارا چوری کا مال کہاں رکھا ہے. اور پھر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ پہلے مال لیتے تھے کہ تم پہلے اتنا مال دو تاکہ ہم معبودوں کو راضی کریں، اور پھر تم کو پتا چلے گا کہ تمہارا کھویا ہوا مال کہاں پر ہے. نجومیوں کی اور کاہنوں کی بھی ان کے ہاں بہت عزت تھی. ان کے پاس جا کر تقدیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور فالیں نکالا کرتے تھے، فال نکالتے تھے وہاں سے. آج ہم بھی قرآن سے فال نکالتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ 1400 سال پہلے کا تذکرہ ہے. بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو آج بھی موجود ہیں، جن برائیوں کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ برائیاں آج بھی موجود ہیں. 1400 سال پہلے جتنی آپ کی ضرورت تھی اتنی ہی آج بھی آپ کی ضرورت ہے، کم نہیں ہو گئی یہ ضرورت. عبادات کا ان کے حال تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ذکر آیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن اس میں سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے، حالت چینج کر لی تھی انہوں نے. حج کرتے تھے لیکن مختلف قسم کی باتیں اپنی طرف سے انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی. مثلا قریش کے لیے حالت احرام میں گھی اور پنیر بنانا درست نہیں تھا. قریش کے لوگ عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے. اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت 199 میں آیا ہے. حرم سے باہر رہنے والوں کو حکم تھا کہ پہلا طواف قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں کریں. وہ اپنی طرف سے اپنے گھر سے کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے تھے، قریش سے آ کر خریدیں کپڑے، اور وہ کپڑے وہ پہنا کرتے تھے. اگر قریش سے خریدا ہوا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، اور عورتیں ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن کر طواف کرتی، اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی تھی کہ الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ. آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، اور جو کھل جائے اس کو دیکھنا میں حلال قرار نہیں دیتی. اس خرافات کے خاتمے کے لیے سورہ اعراف آیت 31 میں فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو، کپڑے پہن کر آیا کرو. حالت احرام میں اگر ان کو گھر میں داخل ہونا ہوتا تو پچھلی طرف بڑا سا سوراخ بنا کر داخل ہوا کرتے تھے، گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جس دروازے سے ہم گناہ کی حالت میں نکلے ہیں اب دوبارہ ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو پیچھے سے آیا کرتے تھے. اس کا بھی ذکر سورہ بقرہ آیت 189 میں آیا ہے. ان کو روک دیا گیا اس چیز سے. سارے کام وہ کیا کرتے تھے اور ان کاموں کو انتہائی نیکی تصور کرتے تھے کہ بہت نیکی کی جا رہی ہے جو بھی یہ ہم کام کر رہے ہیں. اور بدعت کا تصور یہی ہوتا ہے، جب دین کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے اور عبادت کے طریقوں کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ جو ان طریقوں سے روکے اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ایک مخالفت کی وجہ یہ بھی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے کی. ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی، یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے طریقے ہیں، آباء و اجداد کے طریقے ہیں، ہم ہمیشہ سے ایسے کرتے آئے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا ہم کو نئی نئی باتیں بتاتے ہو کہ ہم کیا سیٹیاں بجانا چھوڑ دیں نماز کے اندر؟ کیا ہم طواف کے دوران کپڑے پہننے لگ جائیں؟ عجیب باتیں کرتے ہو تم تو. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایک نبی کا پیروکار سمجھتے تھے، دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو کہتے تھے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں نماز کا بھی تصور موجود تھا اور نماز پڑھی جاتی تھی. اسی طرح ان کے ہاں حج کا تصور تھا اور حج کیا جاتا تھا. صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی ان کے ہاں اچھے کاموں میں سے
تصور کیا جاتا تھا. ورنہ عام طور پہ تصور ہم کو یہ آتا ہے کہ وہ تو بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے, مشرک تھے, ان کو کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے, یہ تصور آتا ہے. یہ ساری باتیں پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے. انہوں نے اپنی جو بھی طریقہ عبادات وغیرہ ان کی تھیں اس میں انہوں نے تحریفات کر لی تھیں, اور صحیح طریقے کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں ہوئی. ایک اور جاہلی معاشرے میں جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے ان کے ہاں عورت کا مقام. عورت کے معاملے میں ان کے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی تھیں. ایلیٹس جو کہ کھاتے پیتے اور اچھے گھرانے کے لوگ تھے, ان کے ہاں عورتوں کا عمل دخل بہت تھا. بعض دفعہ عورت چاہتی تو قبائل کی آپس کی صلح کروا دیتی. اتنی طاقت, اتنا پاور تھا عورت کے پاس کہ مختلف قبائل کی وہ صلح کروا دیا کرتی تھی. اور کبھی اگر عورت چاہتی تو جنگ و جدل شروع کروا سکتی تھی. یہ اس کا مقام تھا. ادب اور احترام بھی اس کا بہت کیا جاتا تھا, اور اپنی عورتوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے. کافی حد تک ان کی عورتیں خود مختار تھیں اور انڈیپینڈنٹ تھیں. خاندانوں کا نظام چلاتی تھیں. بہت پر اعتماد کانفیڈنٹ خواتین ہوتی تھیں, لیکن بعض دفعہ ان کا یہ کانفیڈنس خود سری کی حد تک چلا جایا کرتا تھا. اپنا بزنس کرتی تھیں, اس میں کامیاب ہوتی تھیں. یہ تو ہم نے ایک ایکسٹریم دیکھی ہے. دوسری ایکسٹریم ان کے ہاں تھی کہ بعض قبائل میں حد سے بڑی ہوئی غیرت کی وجہ سے یہ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے, بلکہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دینے کا رواج تھا. اور عرب کے ہر قبیلے کے اندر یہ رواج نہیں تھا. چند قبائل ان کے ہاں صرف ایسے تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے, اور اس کام کو ان کے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن ان کو غیرت اس بات کی ہوتی تھی کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مرد ہمارا داماد بن کر آئے, لہذا وہ دفن کر دیا کرتے تھے. مرد اور عورت کا جو اپنا آپس کا تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے ہوا کرتا تھا. مردوں کو لاتعداد بیویاں رکھنے کی اجازت تھی. وہ چاہتے تو دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتے, اور چاہتے تو اپنے سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے. کوئی اس کے اندر برائی نہیں سمجھتے تھے. جاہلی معاشرے میں مردوں کو لاتعداد طلاقیں دینے کا اختیار تھا. اپنی ایک بیوی کو وہ کاؤنٹلیس طلاقیں دیتے رہتے تھے. اس سے نہ تو وہ بیوی آزاد ہوتی تھی اور نہ وہ بچتی تھی, بلکہ ایک انتہائی مظلومی کی کیفیت میں, یعنی کہ وہ شوہر والی ہوتے ہوئے بھی بے شوہر رہا کرتی تھی. اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور مرد کو طلاق دینے کا اختیار 3 تک محدود کر دیا کہ اگر 3 دفعہ کہہ دیا ہے طلاق تو اس کے بعد وہ بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی, الا یہ کہ کوئی آگے حالات ہی ایسے ہو جائیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے. جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں ہوا کرتی تھیں. پہلی صورت ان کے ہاں یہ تھی جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام میں, کہ عورت کے ولی کے ذریعے سے نکاح کیا جاتا تھا. عورت کا ولی ہوتا تھا اور ولی کے ذریعے سے نکاح ہوتا تھا. مرد مہر ادا کرتا تھا اور اس عورت کو اپنی زوجیت میں لے لیتا تھا. دوسری صورت شادی شدہ عورت کا عارضی نکاح ہوتا تھا. عورت شادی شدہ ہے, شوہر والی ہے, اس کا ایک ٹیمپرری نکاح کر دیا کرتے تھے کسی اور سے, اور یہ شوہر خود اس کا نکاح کرواتا تھا کسی دوسرے مرد سے. طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو اس کا شوہر اس سے تعلق قائم نہیں کرتا تھا, الگ رہتا تھا, اور اس کو کسی با کمال مرد کے پاس بھیج دیتا تھا. کوئی بہت بڑا شاعر تھا یا کوئی بہت بڑا جنگی ہیرو یا کوئی اور خوبی والا شخص, اس کے پاس اپنی بیوی کو بھیجتا تھا تاکہ وہ مرد اس کی بیوی سے تعلق قائم کرے, اور اس کے نتیجے میں بچہ با کمال پیدا ہو, ٹیلنٹڈ بچہ ہو. اس کو نکاح استبضاء کہا کرتے تھے. الف سین تے بے واد الف اور عین, استبضاء. اسی طرح کی ایک شکل ہندوستان میں پائی جاتی ہے, اس کو نیوک کہتے ہیں کہ نیوک کہتے ہیں, اسی طرح کی کوئی چیز کہتے ہیں. وہ یہی کنسپٹ ہے. استبضاء کا مطلب ہوتا ہے بیج لے کر آنا, یعنی کہ ان کی بیوی کسی دوسرے مرد کا بیج لے کر آ جائے. ایک اور شکل جو نکاح کی ان کے ہاں تھی کہ بہت سے مرد
ایک عورت سے تعلق قائم کرتے. جب بچہ ہو جاتا تو وہ عورت سب کو بلایا کرتی تھی، اور وہ جس شخص کا نام لے لے تو اس شخص کی پھر مجال نہیں تھی کہ وہ اس بچے کا باپ ہونے سے انکار کرے. اب یہ دیکھیے نا کہ جو بھی کچھ تھا، اتنی بہرحال آپ جو بھی کچھ کہہ دیں، ایک پرورٹڈ شرافت کہہ لیجئے، جو مرضی آپ اس کو نام دینا چاہیں آپ دے لیں، کہ وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ ہاں ہم نے اس عورت سے تعلق قائم کیا، اور جب وہ عورت کہتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے تو انکار نہیں کرتے تھے، قبول کر لیتے تھے اس بات کو کہ ٹھیک ہے ہمارا ہی ہے. ایسی جو خواتین ہوتی تھیں ان کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے، فلیگز لگے ہوتے تھے، اس بات کی علامت تھی کہ جو شخص آنا چاہے بلا جھجک ان کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. ایک اور شکل جو نکاح کی ان کے ہاں موجود تھی وہ تھا سوتیلی ماں سے نکاح. اس کو وہ نکاح مقت کہا کرتے تھے، میم، قاف اور توئے، مقت، برا نکاح. اس زمانے میں بھی برا سمجھا جاتا تھا، چیز اچھی نہیں تھی کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لے. سگی ماں نہیں، بہت ساری بیویاں ان کی ہوا کرتی تھیں، چاہتے تو نکاح کر لیتے. اسلام نے آ کر پہلی قسم کا نکاح تو برقرار رکھا. یہ جو نکاح مقت کا آپ کو بتایا، یعنی کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو جو باپ کی بیویاں ہوتی تھیں وہ باقی وراثت کی طرح بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں. تو عورت کی پوزیشن یہ بھی تھی، تمام تر عزت کے باوجود یہ حال تھا. اسلام نے آ کر پہلی قسم نکاح کی برقرار رکھی جو کہ باعزت تھی اور جو کہ معقول تھی، اور باقی سب اقسام ابالش کر دی گئیں، کیونکہ ان میں سے جیسے کہ ہم نے دیکھا بعض اقسام تو زنا کے علاوہ اور کھلی ایڈلٹری کے علاوہ ایک پروسٹیٹیوشن ہی ہے، اس کے علاوہ تو ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے اس کو. تو خلاصہ بہرحال ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار تھے، بہت ایکسٹریمز کا شکار تھے. خوبیاں ان کے اندر تھیں، اس کے باوجود گمراہ تھے. ان تمام تر خوبیوں کو جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اس کے باوجود بھی جہالت میں مبتلا تھے، اپنی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے. تو لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے جو ان کی دنیا بھی سنوار دے اور ان کو آخرت کے کنسیپٹ سے بھی انٹروڈیوس کروا دے. بت پرستی نے ان کے ہاں آخرت کا تصور انتہائی کمزور کر دیا تھا، اتنا کمزور کہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، مٹتا چلا جا رہا تھا. اس چیز کا ان کے دماغوں میں کوئی خیال بھی نہیں رہا تھا کہ اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی آنی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک احساس تھا، اور اسی احساس کی بنا پر وہ اپنے بتوں پہ نذرانے چڑھایا کرتے تھے کہ اگر آخرت آئی بالفرض تو یہ ہم کو بچا لیں گی، ہماری شفاعت کر لیں گی وہاں پر. اور دنیا کی حد تک تو ان کو ان بتوں کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی تھی کہ یہ جو بڑا اللہ ہے تو اس تک ہماری حاجات کو پہنچا دیں. یہ وہ حالات تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی ہے اللہ جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.